بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أأتخذتم من الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج میں آپ کو اپنی تفسیر کرمانی جلد اول آیات مبارکہ سورۃ بقرہ کی 80 اور اس کا ترجمہ، تفسیر، ہر لفظ کا معنی، گرامر عرض کروں گا۔ تفسیر عرض کرنے سے پہلے ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسرآباد، چک مغل، تحصیل میرسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرا جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کا قرآن کلام پھیلے، اسلام پھیلے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پھیلے، جماعت کی شکل میں یا یوٹیوب کے ذریعے آپ کے موبائل میں ہر آدمی کے پاس اللہ کا کلام اور اس کی تفسیر پہنچے۔ اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کا ترجمہ تفسیر عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور انہوں نے کہا ہمیں آتش نہ چھوئے گی، ہم کو آگ نہ چھوئے گی، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جہنم کی آگ ہم کو چھو سکتی نہیں مگر گنتی کے چند دن۔ اگر چھوئے گی تو چند دن ہم کو آگ لگے گی، پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ پھر ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میرا محبوب آپ فرما دو، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ چند دن کے بعد پھر آگ سے نکل جاؤ گے، چند دن عذاب ہوگا، آگ لگے گی اور اس کے بعد بچ جاؤ گے؟ کوئی ثبوت ہے؟ کوئی میں نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے؟ جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا، اگر میں نے ان سے وعدہ کیا ہے چند دن کے بعد آگ لگے گی، بچ جائے، تو پھر میرا عہد جو اگر ان کے پاس ہے تو پھر میں عہد سے پکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا اللہ پردہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ چند دن کے بعد ہم کو آگ لگے گی، ہم جہنم سے نکل جائیں گے، نہ میرے ان سے عہد ہے، ویسے ہی یہ بات کہہ رہے ہیں، یعنی غلط بات کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ ان کو علم ہے۔ یہ تو تفسیر میں نے ترجمہ عرض کیا۔ اب میں آپ کو ہر لفظ کا معنی عرض کرتا ہوں اور گرامر کے ساتھ کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، کیونکہ عربی زبان جو ہے وہ تو عربی بحرین، سعودی عرب، باقی جو ہیں شام اور عراق وغیرہ جو عربستان ہے وہ تو عربی کو سمجھتے ہیں، لیکن اجمی ہم لوگ جو ہیں وہ تو عربی کو سمجھیں گے تو اپنی زبان میں ہی سمجھیں گے، ہندی میں ترجمہ کرو، انگلش میں کرو، اردو میں کرو، جس زبان میں بھی کرو وہی زبان والا سمجھے گا۔ اجل مطلب اب میں آپ کو وکالو کی تفسیر عرض کرتا ہوں کہ وکالو کا معنی کیا ہے۔ وا کا معنی اور ہے، وا جو ہوتی ہے یہ احکام جو ہے دو کے درمیان ہوتی ہے اور دونوں کا حکم، وا جو ہے اس کے اوپر بھی حکم جاری کرتی ہے، دونوں کو ملاتی ہے، یعنی وا کا مطلب یہ عطف ہے، اس کو عطفہ ہم کہتے ہیں، یہ 9 حروف ہیں عطفہ۔ وا کا معنی میں نے عرض کر دیا کہ یہ دونوں کو ملاتی ہے، دونوں پر حکم ایک ہی صادر ہوتا ہے۔ آگے ہے کالو، کالا واحد ہے، کہا ماضی کا صیغہ ہے، کالا تثنیہ 2 کا ہے، دونوں کہا، یعنی ماضی میں دونوں نے کہا، کالو تمام سب نے کہا، اور مردوں نے کہا، مذکر کا صیغہ ہے، یہ تو آپ سمجھ گئے۔
ایک کہے گا، کوئی بولے گا تو کالا بولے گا، دو بولیں گے تو کالا بولیں گے کہ دونوں نے کہا، تین اور اس سے زیادہ بولیں گے تو پھر کہیں گے کالو، یعنی تمام لوگوں نے کہا۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کالو کا صیغہ فرمایا، یہ بات تمام لوگوں نے کہی کہ ہم سے اللہ کا جو ہے، ہم کو چند دن کے بعد آگ لگے گی، پھر چند دن کے بعد ہم جو ہے جہنم سے نکل جائیں گے۔ کالو تمام جو یہ لوگ جو تھے کہنے والے، تمام لوگوں نے کہا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن تمسنا النار، لن ہرگز ہرگز نہیں، اس یہ معنی دیتا ہے، مستقبل کا معنی۔ آگے ہے تمسن النار، مسا کہتے ہیں کسی کو چھونا۔ نون جو ہے یہ ہے جمع کا صیغہ، یعنی تمسن ہم کو نہیں چھوئے گی، لن تمسنا کہ ہم کو بالکل چھوئے گی نہیں آگ جہنم کی، ہرگز آتش نہیں چھوئے گی۔ آگے ہے لن تمسنا النار، النار نار عربی میں کہتے ہیں آگ کو، فارسی میں کہتے ہیں آتش، یعنی ہم کو آگ نہیں چھوئے گی، لن ہرگز ہرگز نہیں چھوئے گی، یہ نفی کا صیغہ ہے۔ الا مگر، اس کا معنی ہے سوائے، یعنی استثناء کا صیغہ بولا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں، پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم کو نہیں چھوئے گی، پھر کہہ رہے ہیں الا مگر چھوئے گی، کتنے دن؟ ایام معدودہ، ایام معدودہ، ایام یوم عربی میں کہتے ہیں دن کو، دن کی جمع ہے ایام، تو چند دن جو ہے یوم ہم کو جو ہے چھوئے گی۔ معدودہ، معدودات عدد کا صیغہ، یعنی چند دن ہم کو چھوئے گی، اور اس کے بعد پھر ہم کو ہوگا، ہم جہنم سے نکل جائیں گے، بچ جائیں گے۔ لیکن پہلے تو کہتے ہیں کہ ہم کو چھوئے گی نہیں، اگر چھوئے گی تو چند دن۔ اس کے بعد کل کا لفظ ہے، کل امر کا صیغہ، میرے محبوب کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل، اے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو ان کو جو کہتے ہیں کہ گنتی کے چند دن ہیں آگ میں، پھر اس کے پہلے تو آگ نہیں چھوئے گی تو چند دن، ان کو فرما دو میرا محبوب کل اتخذتم، تا تما تم، تا واحد ہے، تما تثنیہ ہے، تم جمع ہے۔ اتخذتم لفظ ہے، اتخذتم جمع کا صیغہ ہے، اور اتخذتم خزن سے بنا ہے۔ الف کو گرا دے، تم جمع کا صیغہ کو گرا دو، اور تا کو گرا دے، یہ ماضی کا اپنا مضارع کا ہے، حاضر کا صیغہ، وہ حاضر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں۔ لفظ ہے خزن، خز کہتے ہیں پکڑنے کو، خزن مصدر ہے، خز پکڑنا، یعنی اگر پکڑے گی، کیا تم نے لیا، یعنی تم نے پکڑا، تم نے لیا کیا؟ اندہ آگے ہے، اندہ کہتے ہیں پاس کو۔ اللہ کا معنی اللہ ہے احدن، عہد، وعدہ، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ چند دن جہنم میں رہیں گے اور اس کے بعد پھر نکل آئیں گے؟ عہد لیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فلن، فا علیحدہ لفظ ہے، لن ہرگز، جس طرح میں نے یاد کیا فلن، یہ فا لام نون اکٹھا کیا گیا ہے، فلن ہرگز نہیں، لن کا معنی ہے ہرگز نہیں۔ آگے ہے یخلف اللہ، یخلفہ، یخلفہ جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، یہ خلاف سے نکلا ہے لفظ، اس کا خلافون یعنی کہ مصدر ہے، مادہ ہے، یا کو گرا دیں گے، مضارع کا صیغہ ہے، تو یہ بن جائے گا خالفہ، خالفون۔ تو خالفون کہتے ہیں خلاف کو، اختلاف، خلاف کو، اس کے خلاف ہے، یہ سمجھ گیا اس کا معنی۔ اللہ کا معنی اللہ ہے، اللہ کی تفسیر میں عرض کر چکا ہوں کہ الف پہلا لام، دوسرا لام اور آخر ہے، ان کی میں تشریح پہلے عرض کر چکا ہوں پہلے قسطوں میں۔ عہدہ لفظ یہ ہے عہد، ہو کی ضمیر ہے غیب کی، اپنا عہد اس کا معنی بنتا ہے عہدہ، عہد، عہد وعدے کو کہتے ہیں، عہد کو کہتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے ہو کی ضمیر جو ہے، وہ لوگ جو چند گنتی، جو چند دن جہنم میں رہیں گے، اور پھر اس کے بعد ہو کی ضمیر ان کی طرف ہے۔ ام کا معنی ہے کیا،
یہ بھی عطف کا صیغہ ہے، عطف کا جو ہے یہ جس طرح میں نے عرض کیا معنی دیتا ہے۔ آگے تقولون، تقولون مضارع ہے، حاضر ہے اور یہ جمع کا صیغہ ہے۔ جمع تقولون واو نون بنا رہی ہے اور تا حاضر ہے تو اس تا کو حذف کر دیں گے، اور تقولون کا واو نون جمع کا صیغہ جو ہے اس کو واو نون کو حذف کر دیں، گرا دیں گے، یہ بن جائے گا قولو۔ تو قولو سے یہ نکلا ہے۔ قولو پھر کیا ہے؟ کالا، کالا قولو، یہ گرامر ہے، لمبا خطا بن جائے گا۔ اس کا معنی تقولون تم کہتے ہو، حاضر کا صیغہ۔ الا کا معنی ہے پر، الا جو ہے یہ کہتے ہیں عربی میں ہم جار، اور جو الا کے اوپر آگے آئے گا تو وہ مجرور ہوگا، وہ مجرور جو ہوگا وہ ان کے نیچے زیر آ گئی۔ الا جار لفظ ہے، اللہ ہے جو ہے وہ الا، اس کے الا جار، وہ الا دے رہی ہے، زیر کسرہ دے رہی ہے اللہ کے ہے کے ہا کے نیچے، تو اللہ ہے، یہ الا کے ذریعے ان کے جو ہے جار کے ذریعے ہے۔ ما کا معنی ہے جو، لا نفی کا صیغہ ہے، لا معنی نہیں ہے۔ تعلمون یہ بھی حاضر کا صیغہ ہے اور مضارع کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے۔ تعلمون، تے کو تا جو ہے شروع کی تعلمون کی تا، ان کو حذف کر دیں گے، گرا دیں گے، تو یہ عزیزان محترم بن جائے گا عالمون۔ اور واو نون مضارع کی جمع کیا ہے، واو نون کو گرائیں گے، تا شروع کی گرائیں گے، حذف کریں گے، یہ بن جائے گا عالمہ۔ عالمون مصدر بنے گا۔ عالمہ یہ ماضی کا واحد کا صیغہ بنے گا، اور عالمہ کے اوپر تنوین لگا دیں گے، دو پیش لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا عالمون، یہ مصدر بن جائے گا۔ مصدر کا مطلب یہ ہوتا ہے مادہ کہ اس سے تمام گردانیں نکلتی ہیں۔ عالمون کا معنی ہے جاننا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاضر کا صیغہ فرمایا تعلمون، جمع کا، یہ تمام لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے پھر نکل آئیں گے، تو ان کی طرف سے حاضر کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی تعلمون جانتے ہیں۔ تو عزیزان محترم آج میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ ہر حرف کا معنی اور ہر حروف اور گرامر کے ساتھ۔ اب میں شان نزول اس آیات مبارکہ کا عرض کر دیتا ہوں۔ شان نزول یہ ہے کہ شان نزول کے یا اس کے بارے میں ایام کے اختلاف ہے، چند دن جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودہ، اس کے متعلق جو ہے اختلاف ہے کہ کتنے دن رہیں گے۔ میں وہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث عرض کر دیتا ہوں۔ قول اثار، یہود نے کہا کہ ہمیں صرف 40 دن آگ کا عذاب ہوگا، وہ چند دن اللہ نے فرمایا، چند دن سے یہ تفسیر کر رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 40 دن ہم آگ کا عذاب ہم کو لگے گا، پھر اس کے بعد بچ جائیں گے۔ جتنے دن ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی، یہ بنی اسرائیل کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے سامری نے بچڑا بنایا اور انہوں نے پونجا باٹ کی، 40 دن پونجا باٹ کی، اور 40 دن حضرت موسیٰ کلیم جو تھا 30 دن کا وعدہ تھا، پھر 10 دن اور یہ 40 دن کا طور پر ہے، تو 40 دن انہوں نے بچڑے کی پونجا پاٹ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم 40 دن بچڑے کی پونجا پاٹ کی ہے، ایام معدودہ، کہ ہم جو ہے 40 دن ہی جو ہے عذاب جہنم کا جو ہوگا ہم کو، اور اس کے بعد ہم بچ جائیں گے۔ یہ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر تبری میں لکھی ہے، اور حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر دور منصور میں، اور میں علامہ طارق حسین کرمانی نے اپنی تفسیر کرمانی میں لکھی ہے، اور 80 آیات مبارکہ سورۃ بقرہ کی لکھی، جب میں نے تفسیر کی ہے اس میں میں نے لکھی ہے۔ عزیزان محترم انشاءاللہ پھر اس کا بقیہ حصہ ایسی سورہ بقرہ کا 80 آیات کا پھر میں عرض کروں گا اگر زندگی نے مجھے ساتھ دیا۔ تو آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 کو ضرور سبسکرائب لائک کرنا ہے، بھولنا نہیں ہے۔ آپ کو ثواب، مجھے بھی ثواب ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔